شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ذہنی آزمائش میں خوش آمدید، مرحبا۔ خانپور ذہنی آزمائش کی ٹیم آئی ہوئی ہے۔ 6 طلبہ کے درمیان مدنی انتخاب ہوا، جس میں 3 طلبہ آگے کی جانب بڑھ گئے۔ اب مزید 6 کے درمیان ہے مدنی مقابلہ۔ ان میں سے جو 3 مزید آگے بڑھ جائیں گے، ان 3 کو اور وہ جو پہلے جو 3 باب المدینہ آ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو دیا جائے گا باب المدینہ کراچی آنے کا دعوت نامہ، وہاں کا ٹکٹ۔ تو اب دیکھتے ہیں 3 میں سے کون حاصل کر رہے ہیں باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ان طلبہ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد عمر فاروق اتاری بن محمد جمیل اختر، جامعۃ المدینہ صادق آباد۔ عمر فاروق بھائی، سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا جی۔ میرا نام محمد احمد علی اتاری بن اختر علی ہے، میں جامعۃ المدینہ صادق آباد سے ذہنی آزمائش سلسلے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ احمد بھائی، سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ میرا نام محمد شفیق ہے، میں نوا کوٹ ہائی اسکول سے ذہنی آزمائش کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ شفیق، چلیں سلسلے میں آپ کو بھی شفیق بھائی خوش آمدید جی بیٹا۔ محمد صابر بن محمد ذوالفقار، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ خانپور سے ذہنی آزمائش کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ صابر بھائی خوش آمدید جی۔ میرا نام محمد یوسف بن حاجی امیر بخش، میں جامعۃ المدینہ سما سٹا سے یہاں پر ذہنی آزمائش کے سلسلے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں، نہ کہ طلبہ اسلام بھائی کو ہرانے کے لیے۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ جی۔ میرا نام محمد رضوان اتاری بن محمد ارشد اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ صادق آباد سے یہاں ذہنی آزمائش سیزن 4 کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رضوان بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ سلسلے کا طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ 4 سیگمنٹ ہم شامل کریں گے۔ وہ 4 سیگمنٹ کون سے ہیں؟ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا، دوسرا روحانی علاج، تیسرا کس نے جانے ہمارے اشارے، اور چوتھا اور آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے آپ کی قسمت۔ تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، اور اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ تمام 6 طلبہ سے 2 سوالات کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ تیار ہیں؟ تیاری کیسی کی ہے؟ الحمدللہ جی بولیں۔ الحمدللہ اچھی کی ہے۔ اچھی تیاری کی ہے، اور ادھر تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے کی ہے۔ سب نے بہت محنت سے تیاری کی ہے، یہاں تک پہنچے ہیں ذہین طالب علم، لیکن 3 خوش نصیب ہوں گے جو آگے کی جانب بڑھ جائیں گے۔ کون سے ہیں 3 وہ؟ انشاءاللہ عز و جل۔ پہلا سوال عمر فاروق آپ کے لیے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتوں کا لشکر اتارا؟ پہلے 1000 فرشتے آئے تھے، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے ہو گئے۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 فرشتے آئے، اس کے بعد 5000 آ گئے۔ جواب درست ہے۔ صابر بھائی، شہدائے بدر کی تعداد بتائیے۔ شہدائے بدر کی کل تعداد 14 ہے، جن میں سے 8 انصار تھے اور 6 مہاجر تھے۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ جواب درست ہے۔ احمد بھائی، آپ سے سوال، ان صحابیات کے نام بتائیے جو جنگ میں مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 عورتیں جنگ کے اندر
زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ نمبر 1 حضرت بی بی عائشہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 بی بی ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب درست ہے۔ یوسف بھائی، جنگ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنگ خندق کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے۔ 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ بتا سکتے ہیں 25 سیکنڈ میں، لیکن آپ نے جلد بازی کر لی اور اس طرح آپ کا جواب درست ہے۔ شفیق بھائی، جنگ خندق کے لیے کتنی گہری خندق کھودی گئی اور کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مل کر یہ خندق کھودی؟ خندق 5 گز گہری کھودی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 صحابہ نے مل کر یہ فریضہ سر انجام دیا۔ 5 گز پکا ہے؟ جی سر، 5 گز پکا ہے؟ 3000 صحابہ 3000 صحابہ، لیکن 5 گز جو خندق کھودی گئی تھی، یہ پکا جواب ہے آپ کا؟ بالکل، سبحان اللہ، جواب درست ہے آپ کا۔ رضوان بھائی، آپ کی جانب سوال۔ خندق کھودتے وقت ایک عجیب چٹان نمودار ہوئی، اس چٹان کو کس طرح توڑا گیا؟ اس چٹان کو کوئی بھی نہ توڑ سکا۔ آخرکار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ 3 دن سے فاقہ کیے ہوئے تھے اور بھوک سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا، آپ نے اس چٹان پر ایک ہی پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، فدان مصطفیٰ، فدان مصطفیٰ، انشاءاللہ عز و جل۔ عمر فاروق، آپ کی جانب دوسرا سوال۔ موت کا کیا معنی ہے؟ موت کا معنی ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نہ کہ روح کا مر جانا، اور جو یہ کہے کہ روح مر جاتی ہے تو یہ بد مذہب ہے۔ موت کے معنی ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب ہے۔ جواب درست ہے۔ یوسف بھائی، جو شخص انبیاء اکرام علیہم السلام کی شان میں یہ خبیث جملہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ گمراہ ہے، بددین ہے اور مرتکب توہین ہے۔ ایسا شخص گمراہ ہے، بددین ہے، خبیث ہے۔ جواب درست ہے۔ شفیق بھائی، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو بعد وفات کہاں دفنایا جائے گا؟ روضہ انور میں۔ جواب درست ہے۔ رضوان بھائی، آپ سے سوال ہے، بتائیے جنتی جنت میں جو کچھ کھائیں گے کیا وہ سب دنیا کی طرح نجاست کی صورت میں نکلے گا؟ جی نہیں، بلکہ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی اور ایک خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، اور پسینے اور ڈکار سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ جی نہیں، بلکہ خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جواب درست ہے آپ کا۔ جی احمد بھائی، آپ سے سوال ہے، دجال آئے گا، بتائیے دجال کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا؟ دجال کی پیشانی پر کاف، فا اور را لکھا ہوگا، جس کا مطلب بنتا ہے کافر، اور مسلمان اس نشانی کو دیکھ کر اسے پہچان جائیں گے، لیکن کافروں کو وہ نشانی نظر نہیں آئے گی۔ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کاف، فا، را، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان تو پڑھے گا اور پہچانے گا، لیکن کافر کو یہ حروف، یہ نام نظر نہیں آئے گا۔ جواب درست ہے۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا کمپلیٹ ہو چکا، اختتام ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔
فاروق بھائی، یوسف بھائی، شفیق بھائی، صابر بھائی، احمد بھائی، رضوان بھائی، 6 کے 6 طلبہ نے 4 نمبر حاصل کیے ہیں، برابر جا رہے ہیں۔ دیکھیں گاڑی کہاں تک پہنچتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے روحانی علاج، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، ایک مسئلہ، ایک پریشانی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ نے اس کا جواب دینا ہے 40 روحانی علاج کے ذریعے جو بابا کا رسالہ ہے اس میں سے جواب، اور اگر آپ نے روحانی علاج صحیح بتایا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ آپ سے سوال ہے عمر فاروق، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیے حاکم یا افسر کے پاس جائیں تو وہ ہم پر مہربان ہو جائے۔ یا عزیزو، یا عزیزو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ تعداد یا عزیزو اگر 41 مرتبہ پڑھ کر افسر یا حاکم کے پاس جائیں گے تو وہ افسر یا حاکم مہربان ہو جائے گا۔ یا عزیزو اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 41 بار حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاکم، وہ افسر آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ مبارک، 2 نمبر آپ نے حاصل کر لی ہے، سبحان اللہ۔ صابر بھائی، درد کی جگہ پر کیا پڑھ کر دم کریں کہ سکون مل جائے؟ یا مغنیوں، کیسے پڑھیں؟ طریقہ تو بتائیے۔ اول آخر درود شریف پڑھیں، اور یہ جو اوراد ہے اس کو پڑھ کر درد کی جگہ پر ہاتھ پر دم کر کے درد کی جگہ پر رکھ دیجیے، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ یا مغنیوں ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملنے سے انشاءاللہ عز و جل سکون ملے گا۔ اگر آپ کے درد ہو رہا ہے تو آپ کو درد کا علاج مل گیا، دوا بعد میں لیجئے گا، پہلے اس روحانی علاج سے اپنے درد کو دور فرما لیجئے۔ جی ایک اور مسئلہ، ایمان پر خاتمہ ہو، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں، یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ واللہ الرحیم، جو شخص ہر نماز کے بعد 7 بار اسے پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ شیطان کے شر سے اور اس شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے آپ کا۔ زلزلے وغیرہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے یوسف بھائی، زلزلے وغیرہ آ رہے ہیں اور مکانات گر جاتے ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیں کہ گھر کی دیوار وغیرہ جو ہے محفوظ رہیں۔ اگر گھر کی دیوار وغیرہ پر یا ظاہر لکھ دیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ سلامت ہی رہے گی۔ یا ظاہرو گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دیوار سلامت رہے گی۔ شفیق بھائی، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں کہ دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ یا وہاب، بس کیسے پڑھیں؟ اس کو 41 بار، یا وہاب اس کا 100 بار ورد کرنا ہے۔ 100 بار کب پڑھیں؟ یا وہابو 100 بار پڑھ لیں۔ وظیفہ تو صحیح بتایا ہے یا وہابو، لیکن آپ تعداد صحیح نہیں بتا رہے۔ یا وہاب اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 1 مرتبہ 7 بار، جو روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ اس کا جواب تھا۔ آپ نے وظیفہ بتا دیا لیکن تعداد نہیں بتا سکے، غلط بتائی تو آپ کو 1 نمبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رضوان بھائی، دل کا زنگ و میل دور ہو جائے، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں۔ جو ہر روز صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے 70 بار یا فتاح پڑھے گا تو اس کے دل کا زنگ و میل دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سیگمنٹ بھی ہمارا اختتام ہوا، روحانی علاج۔ آپ کو اچھے روحانی علاج آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، یقیناً آپ نے لکھ بھی لیے ہوں گے، تو برائے کرم روحانی علاج ہر وقت کرتے رہیں۔ اگر کوئی پریشانی ہے دوا بھی لیں، ساتھ ساتھ جو ہے دعا بھی لیں، اور کسی صاحب مدار کے مدار پہ جا کے، اور جو امیر السنت نے 40 روحانی علاج، اور ایک ایسی کتاب ہے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی جس کا نام ہے مدنی پنصورہ،
تو اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. اس میں بے شمار مدنی علاج ہیں، روحانی علاج ہیں، تو اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاروق اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے، یوسف اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے، شفیق اتاری نے 1 نمبر حاصل کیا، صابر اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے، احمد بھائی نے بھی 2 نمبر حاصل کیے، اور رضوان اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے. جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے. اب اس میں ہوگا کیا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی آپ کو بتائیں گے کچھ اشارے. وہ اشارہ ہوگا رسالے کا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے. تو آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، اور جس کو سمجھ میں آ جائے وہ اشارے تو وہ لبیک کہہ دے، اور جو لبیک کہہ دے گا اس کے بعد والے خاموش رہیں گے. جو پہلے جان لے گا اور صحیح بتا دے گا تو اس کو دیے جائیں گے 2 نمبر. تو پہلا اشارہ آپ کو دیا جا رہا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں کس نے جانے ہمارے اشارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آ جائیے، اس انداز سے اشارے کیجئے کہ دونوں کو نظر آئے. غور سے دیکھیے گا. کس نے بولا صاف نما جن؟ بولا کس نے؟ لبیک کہنا، لبیک کہنا تھا، لیکن آپ نے فوراً بتا دیا سانپ نما جن. مبارک، 2 نمبر حاصل کر لیا آپ نے. دوسرا اشارہ، جی اشارہ شروع بھی نہیں ہوا. جی منع کی لاش. ابھی تو اشارہ بھی شروع نہیں ہوا تھا. جی کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ہاتھ اشارہ شروع ہو گیا تھا اور آپ نے جواب دے دیا منع کی لاش. ماسٹر نے اشارہ میں بھائی جواب درست ہے. سبحان اللہ. آخری اشارہ، اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ سامنے آ سکتے ہیں، جس کو پریشانی ہو رہی ہے دیکھنے میں. جی موئیز بھائی. آنسوؤں کا دریا. آنسوؤں کا دریا. آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ ہے تو یہی، لیکن آپ مائک میں بتائیں. آنسوؤں کا دریا. آپ نے جواب دیا آنسوؤں کا دریا، اور یہ آنسوؤں کا دریا یہ رسالہ نہیں ہے، یہ کتاب ہے جو آپ نے بتائی. اور میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ آپ سے جو رسالے معلوم کیے جائیں گے، اور یہ رسالہ ہے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا. ایک آنکھ والا آدمی. اس رسالے کا نام تھا، جی چل ابھی تک کوئی بھی نہیں پہچان سکا. اشارہ تھا رسالہ اشکوں کی برسات. یہ ہمارا سیگمنٹ اختتام ہوا. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاروق بھائی، یوسف بھائی، شفیق بھائی کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. صابر نے 2 نمبر حاصل کیے، احمد نے 2 نمبر حاصل کیے، اور رضوان نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آپ کی قسمت. اس کا بھی طریقہ کار وہی ہے کہ اسکرین پر آئے گا ایک سوال. اب وہ سوال آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سوال کا جواب کون دے گا؟ جس کا نام نکلے گا پرچی میں. اور آپ کو جو اگر سوال کا جواب صحیح ہوا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. اور اگر آپ کو سوال مشکل لگ رہا ہے تو آپ ہم سے ایک اشارہ لے سکتے ہیں. اشارہ لینے کے بعد صحیح جواب پر اب آپ کو 2 نمبر نہیں، صرف 1 نمبر دیا جائے گا. دکھائیے پہلا سوال.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ جی آئیے آپ ایک پرچی اٹھائیے. پرچی آ چکی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ شفیق بتائیے. 25 سیکنڈ کا وقت ہے. اشارے کی طرف جائیں گے. جی بتائیے کیا آپشن ہے؟ رمضان المبارک، محرم الحرام، سفر المظفر. رمضان المبارک، محرم الحرام، سفر المظفر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ سفر المظفر. آپ نے جواب دیا سفر المظفر. جی بتائیے ان کا جواب درست ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رمضان المبارک. 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. آپ جواب جو ہے صحیح نہیں دے سکے. دوسرا سوال، دنیا کے سب سے پہلے پہاڑ کا نام بتائیے. جی آئیے جلدی سے آ جائیں آ جائیں آ جائیں جلدی آ جائیں. نکالیے ایک پرچی. ادھر ہی آ جائیں ادھر ہی آ جائیں. بار بار آئیں گے جائیں گے ادھر ہی کھڑے ہو جائیں. فاروق. بتائیں. جبل ابی قبیس. جبل ابی قبیس. صحیح نام کیا ہے؟ جبل ابو قبیس. مائک میں بتائیے. جبل ابو قبیس. جبل ابو قبیس. جبل ابو قبیس. جی جبل ابو قبیس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. جواب درست ہے. تیسرا سوال، جنت میں ہر جنتی کی عمر کتنی ہوگی؟ آسان سوال ہے لگتا ہے. جی بیٹا ایک پرچی نکالیں. دیکھیں کس کی قسمت میں یہ سوال آیا ہے. صابر بھائی. شمار نہیں کی جا سکتی. جی شمار نہیں کی جا سکتی. شمار نہیں کی جا سکتی. شمار نہیں کی جا سکتی. کہاں پڑھا ہے آپ نے یہ؟ جنت کی 2 چابیاں. آواز نہیں آ رہی، زور سے بولیں. جنت کی 2 چابیاں. اچھا دوبارہ پڑھیے گا. کیا اس کے آپشن ہیں کہ بے شمار عمر ہوگی؟ جنت میں ہر جنتی کی عمر 25 سال، 30 سال یا 31 سال ہوگی. اور اس کا صحیح جواب ہے جنت میں ہر جنتی کی عمر، جی بولیں. 30 سال. اب کوئی ہوگا؟ آپ تو بتا چکے ہیں نا جواب. جنت میں ہر جنتی کی عمر 30 سال ہوگی. اس کا درست جواب یہ ہے. اب تو یاد رہے گا آپ. جی بتائیے چوتھا سوال، کربلا کے سب سے کم عمر شہید کون تھے؟ جی دے دیجئے. یہ کربلا کے سب سے کم عمر شہید کون تھے؟ یوسف. کربلا کے چھوٹے شہید علی اصغر تھے. حضرت علی اصغر تھے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کم عمر کے شہید تھے. آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب ہے درست. جی بتائیے پانچواں سوال، یاجوج ماجوج کس نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ جی احمد تاری. یاجوج ماجوج
کس نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ سوچ رہے ہیں، ذہن میں لا رہے ہیں، اب دیکھیں کیا جواب آتا ہے. وقت جا رہا ہے آپ کا. یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. یافس بن نوح. یاجوج ماجوج آپ نے جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام، لیکن آپ نے جو جواب دیا آیا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں بتائیے. حضرت نوح علیہ السلام جواب درست ہے. واہ بھائی واہ، پڑھا بھی نہیں ہے اور ذہن میں آ گیا. جی آپ تشریف رکھیں. آخری پرچی رضوان بھائی، آپ کے نام جی دکھائیے. آخری سوال. کلام پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت کس بزرگ نے لکھا ہے؟ امیر اہل سنت الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ. پکا پتہ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ امیر اہل سنت باپا جانی کا کلام ہے اور آپ کو پکا بھی پتہ ہے. چلیں اس کا کوئی شعر سنا دیں آپ. ایک پر نور ہے زمانہ، اس کا شعر سنائیں مائک میں. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. اور پردہ اٹھا ہے کس کا؟ صبح شب ولادت. باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا. باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا. روح الامین گاڑا. دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت. یہ کلام جو لکھا ہے وہ باپا جانی کا نہیں ہے. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تھا عرشورا پھڑیرا صبح شب ولادت. تارشوڑا پھریرا صبح شب ولادت. یہ کلام جو لکھا ہے وہ باپا جانی کا نہیں ہے. یہ کلام جو لکھا ہے حضرت مولانا حسن رضا خان جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان ہیں، ان کا لکھا ہوا کلام ہے. باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا. دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت. اب یہ سیگمنٹ جو ہمارا اختتام ہوا، یقیناً فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون سے 3 طلبہ ہیں جو آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں. باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. اسکور بورڈ جو دیکھا جائے گا کئیوں کے دل خوش کر دے گا اور کچھ کے دل جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے. لیکن ہم نے دل جو ہے چھوٹا نہیں کرنا ہے. سیزن 1 ہوا، سیزن 2 ہوا، سیزن 3، سیزن 4 میں موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی ان قریب سیزن 5 بھی آئے گا. تو آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. ٹوٹل نمبر: فاروق اتاری 8 نمبر، یوسف اتاری 8 نمبر، شفیق اتاری 5 نمبر، صابر اتاری 8 نمبر، احمد اتاری 10 نمبر، رضوان اتاری 6 نمبر. تو اس طرح احمد بھائی آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی. لیکن لگ رہا ہے کہ قرآن دادی کی طرف جانا پڑے گا. فاروق، یوسف اور صابر کے درمیان ہوگی قرآن دادی. پہلے کا تو انتخاب ہو گیا کہ یہ آگے کی جانب آ رہے ہیں، لیکن 2 مزید باقی ہیں. پیالے میں ہیں 3 پرچیاں. دیکھیں دوسرے طالب علم کون ہیں. آئیے کوئی بھی 2 پرچیاں اٹھا لیں. ہم ایک اور 2 پرچیاں میرے ہاتھ میں موجود ہیں. رونا بھی شروع ہو گیا ہے. فاروق، یوسف اور صابر. کیسا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر ایک بہت ہی ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ الفاظ نہیں ہیں. طلبہ کی گریہ و زاری جاری ہے. سب پہ سکتہ تاری ہے. فاروق، یوسف، صابر.
دوسرا جو مدنی انتخاب ہوا ہے اس طالب علم کا نام ہے آپ کا نام کیا ہے؟ صابر بھائی کیا ہوا ہیں؟ ان کو خاموش کروائیں. دوسرا جو انتخاب ہوا ہے جو باب المدینہ آ رہے ہیں ان کا نام ہے صابر اتاری. صابر بھائی کا نام ہے. صابر بھائی مبارک ہو آپ کو. آخری نام، آخری پرچی. 5 طالب علم کا انتخاب ہو چکا ہے. دوسری پرچی بھی آ چکی ہے، نام بھی میرے سامنے ہے. فاروق اتاری. مبارک فاروق بھائی، آپ آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی. آ جائیے، قریب آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے. جو 3 طالب علم ہیں، جو 3 ہیں وہ آگے کی جانب آ جائیں. 3 اس طرف آ جائیں اور انشاءاللہ عز و جل ان کو باب المدینہ کراچی آنے کا ٹکٹ دیں گے ہمارے رکن شورا. انشاءاللہ ان کے پیارے ہاتھوں سے باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ حاصل کریں گے اور انشاءاللہ حاضری مدینہ کا ٹکٹ انشاءاللہ عز و جل باپا جانی کے ہاتھوں حاصل کریں گے. حضرت آئیے، سلسلے میں آپ کو خوش آمدید. بھائی صاحب یہ ٹکٹ ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے آپ جو ہے اپنے شہر کے طلبہ کو. مدنی چینل کی خانپور میں آمد مرحبا. ماشاءاللہ. یہ پورے پاکستان میں ذہنی آزمائش کا سلسلہ یہ جاری ہے الحمدللہ عز و جل. یہاں پر بھی ایک بڑے اچھے انداز سے اور بڑی خوبی کے ساتھ الحمدللہ یہ سلسلہ یہ پائے تکمیل تک پہنچا. اس سلسلہ ذہنی آزمائش سے یہاں خانپور سے 41 مدنی قافلوں نے 3 دن کے لیے الحمدللہ سفر کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جہاں جہاں یہ سلسلہ مزید آگے بڑھ رہا ہے تو وہاں کے اسلامی بھائی بھی ہمت کیجئے اور اس سلسلے سے مدنی قافلوں کا سلسلہ بھی شروع فرمائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خانپور کے 6 طلبہ کا انتخاب ہو چکا ہے. ابھی ہمارا سفر جاری ہے. اب تیار ہو جائیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ کہ مدنی چینل کی ٹیم، ذہنی آزمائش کی ٹیم اب آ رہی ہے آپ کے شہر میں. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور فیضان مدنی چینل لوٹتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور. فیضان مدنی چینل، فیضان مدنی چینل انشاءاللہ عز و جل. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.